الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اس عبقری اور عظیم المرتبت شخصیت کا عرس ہے جس کو جہان علم و فن میں محدث صورتی علامہ شاہ وسیع احمد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. امام العلماء والمحدثین، رئیس الفقہاء والمحققین، محدث اعظم عالم اسلام حضرت علامہ شیخ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ الباری بر صغیر کے ان علماء کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں میں بے شمار علم کے چراغ روشن فرمائے. آپ کی ولادت باسعادت 1836 عیسوی میں ہندوستان میں صوبہ گجرات کے شہر سورت میں ہوئی. بنیادی تعلیم اپنے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد طیب صورتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی اور مزید حصول علم دین کے لیے ان کے وصال پرملال کے بعد رخت سفر باندھا اور وقت کے اکابرین علماء سے علم فقہ، علم حدیث، اصول حدیث، علم تفسیر، اصول تفسیر، علوم عقلیہ نقلیہ و دیگر علوم و فنون حاصل فرمائے. اور دورہ حدیث میں تاجدار گولڑا حضرت علامہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے ہم سبق ساتھیوں میں سے ہیں، اور سند حدیث بھی ایک ساتھ دونوں کو عطا ہوئی. ایک مرتبہ حضور محدث صورتی علیہ رحمہ اپنے بستر استراحت پر آرام فرماتے اور نیند آ گئی. خواب میں سرور کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، سیاح الی مکان روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وسیع احمد جاؤ پیلی بھیت جا کر علم حدیث کی شعائیں بکھیرو. سبحان اللہ. حضور محدث صورتی علیہ رحمہ پیلی بھیت تشریف لائے اور یہاں پر مدرسۃ الحدیث قائم فرمایا اور مدرسۃ الحدیث سے بے شمار طالبان علوم نبویہ کو فارغ کیا. امانت اعلیٰ حضرت میرے والد گرامی حضرت علامہ شیخ قاری محمد امانت رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ شاہ طیبہ کا اشارہ پا کے پیلی بھیت آئے. شاہ طیبہ کا اشارہ پا کے پیلی بھیت آئے، مصطفیٰ پیارے کی برکت ہے محدث صورتی. اہل پیلی بھیت پر فضل خدا فضل رسول، اہل پیلی بھیت پر فضل خدا فضل رسول بن کے برسے ابر رحمت ہے محدث صورتی. تاجدار دین و ملت ہے محدث صورتی. اب مدرسۃ الحدیث جب قائم فرمایا تو اس میں پڑھنے والے جو طلباء تھے وہ طلباء کوئی معمولی طلباء نہیں تھے، بلکہ کوئی اپنے وقت میں محدث اعظم ہند نظر آتا ہے، کوئی صدر الشریعہ بن کر کے چمکتا ہے، کوئی ملک العلماء بن کر کے چمکتا ہے، اور کوئی قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکتا ہے. ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو محدث اعظم ہند بنا دیا کرتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو علامہ امجد علی کو صدر الشریعہ بنا دیا کرتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کو ملک العلماء بنا دیا کرتے ہیں.
الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دوں کہ یہ جو طالبان علوم نبویہ جو ایک عظیم اپنے وقت کے رہنما ہیں، یہ جب پیلی بھیت کے مدرسۃ الحدیث میں محدث سورتی سے علم حدیث لے رہے تھے، اس وقت ان کے قیام و طعام کا جو انتظام و انصرام تھا، الحمدللہ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے دادا جان یعنی والد ماجد کے دادا جان حضرت الحاج الشیخ نور محمد فیض رسول علیہ رحمت الرحمن کے مکان پر ہوا کرتا تھا، جو گھر آج الحمدللہ فقیر قادری برکاتی رضوی نوری امانتی محمد رضا رسول کے پاس موجود ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اور اہل پیلی بھیت کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ حاضرین محترم، ایک بات اور عرض کر دوں، سرکار محدث سورتی علیہ الرحمہ علم و فن کے اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو وسیع احمد رمضان المبارک میں قرآن کریم کی جگہ احادیث نبویہ کو تلاوت کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علم حدیث میں کتنا عبور ہوگا، اور سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی شریف، سیاہ ستہ کی جو یہ کتابیں ہیں احادیث نبویہ کی، آپ کو ازبر تھی، یعنی آپ کو زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ، بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو بخاری کی دونوں جلدوں کے حافظ ہوں، مسلم کے حافظ ہوں، ابن ماجہ کے حافظ ہوں، سیاہ ستہ کے حافظ ہوں، لیکن الحمدللہ شہر پیلی بھیت میں وہ عظیم شخصیت موجود ہے جو سیاہ ستہ کی حافظ تھی۔ الحمدللہ ایک چیز میں یہ عرض کروں کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ویسے تو بہت کم سفر فرمایا، پوری زندگی آپ نے دین متین کی خدمت میں، کتابوں کے لکھنے میں اور درس و تدریس میں گزار دی، لیکن سفر اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت کم فرمایا۔ لیکن والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ کہیں کا سفر فرمایا ہے تو وہ پیلی بھیت شریف کا سفر فرمایا، اور اس کی وجہ سرکار محدث سورتی علیہ الرحمہ تھی۔ خود اپنے کلام بلاغت نظام میں محدث سورتی کی منقبت میں شعر تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سب سے زیادہ آئے پیلی بھیت میں، اعلیٰ حضرت سب سے زیادہ آئے پیلی بھیت میں، جس کی خاطر اے امانت ہے محدث سورتی، جس کی خاطر اے امانت ہے محدث سورتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اتنا عشق تھا، اور جب آپ نے وصال پر ملال فرمایا تو سرکار اعلیٰ حضرت کو جب خبر ہوئی تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دل پر ایک گہرا صدمہ پہنچا، دل و دماغ پر اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ سرکار اعلیٰ حضرت جب جنازہ شریف میں تشریف لائے تو کمزوری کا عالم یہ تھا، غم کا عالم یہ تھا کہ آپ صحیح طرح کھڑے بھی نہ ہو پاتے تھے، مصلی پر آپ جایا کرتے تھے اور گر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، غم اتنا طاری ہو گیا محدث سورتی کی وصال کا کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھا سکے، اور آپ کو دو لوگوں نے پکڑ کر نماز جنازہ پڑھوائی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادہ یعنی خلف اکبر حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ المنان کو حکم عطا فرمایا کہ حامد رضا آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو حضور حجت الاسلام نے محدث سورتی علیہ رحمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور میں نے یہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی، اس کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی تاریخ وصال کا جو مادہ ہے وہ اسی آیت کریمہ سے نکالا، اور اعلیٰ حضرت نے تاریخی مادہ نکالتے ہوئے تحریر فرمایا قاعدہ ابجد کے اعتبار سے یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، اور اعلیٰ حضرت نے بارہا فرمایا کہ اس آیہ کریمہ سے وسیع احمد پیلی بھیتی محدث سورتی علیہ الرحمہ کی تاریخ وصال برآمد ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو عشق ایسا تھا
اور آپس میں دونوں کی ایسی محبتیں تھیں اللہ اکبر کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وصال فرمایا ٹھیک 6 سال کے بعد، تو جب سرکار اعلیٰ حضرت کو تختہ غسل پر بستر سے لے جایا گیا تو آپ کی چادر شریف کے نیچے ایک پرچہ نکلا اور اس میں یہ لکھا تھا یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ اکواب سے پیلی بھیت والے وسیع احمد محدث سورتی کی تاریخ وصال نکلتی ہے اور اس میں واو لگا دیں گے تو فقیر محمد احمد رضا کی تاریخ وصال برآمد ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی وصال کا جو تاریخی مادہ ہے وہ بھی ایک ہی آیہ کریمہ سے نکل رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی یہاں پر کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ میری تاریخ وصال 1340 ہے اور محدث سورتی کی 1334 ہے، تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی ظاہری زندگی میں واو لگا کر یہ پرچہ تحریر کر اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ اسی تاریخی مادے سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بھی تاریخ وصال نکلتی ہے اور اسی سے سرکار محدث سورتی علیہ الرحمہ کی تاریخ وصال نکلتی ہے۔ بیک وقت آپ ایک محدث بھی تھے، مقرر بھی تھے، مدرس بھی تھے اور ایک عظیم ترین مصنف بھی تھے۔ آپ کی لکھی ہوئی مشہور تصانیف میں جامع الشواہد، حاشیہ شرح معانی الآثار اور حاشیہ منیت المصلی جیسی عظیم کتب موجود ہیں، اور آپ علی الرحمہ کو فن حدیث میں اتنا شغف تھا اور علم حدیث سے اتنا لگاؤ تھا کہ جب وصال پرملال ہوا تو آپ کے سینہ مبارک پر علم حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح رکھی ہوئی تھی اور آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ الغرض ان کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن سارے پہلوؤں پر ایک وقت میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج کے دن 1334 ہجری بمطابق 1916 عیسوی تہجد کے وقت آپ نے شہر پیلی بھیت میں وصال فرمایا اور داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین محترم، ایک بات آخر میں یہ عرض کروں کہ میرے دادا حضرت الحاج الشیخ محمد ہدایت رسول علیہ الرحمہ بھی حضرت محدث سورتی کے شاگردوں میں ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہمارے دادا کی ولادت ہوئی تو حاجی نور محمد فیض رسول ہمارے پردادا رحمت اللہ تعالی علیہ حضور محدث سورتی کی بارگاہ میں بچے کو لے کر حاضر ہو گئے اور کہا حضور اس بچے کا نام رکھ دیں۔ اس وقت شیر بشر اہل سنت اول حضرت علامہ مفتی شاہ محمد ہدایت رسول صاحب حافظ توریت و زبور و انجیل و قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر موجود تھے۔ تو محدث سورتی نے کہا کہ یہ مولوی ہدایت رسول آئے ہوئے ہیں، میں نہیں بلکہ آپ کے بچے کا نام مفتی صاحب رکھیں۔ تو حضرت علامہ ہدایت رسول رامپوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرا نام بھی ہدایت رسول ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کا نام بھی ہدایت رسول رکھ دیا جائے۔ جب اتنا کہا تو سرکار محدث سورتی علیہ الرحمہ نے برجستہ فرمایا کہ آج میرے یہاں بھی میرے سگے پوتے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کا تاریخی نام شمس الفیوز رکھا ہے، لہٰذا میں اس بچے کا نام بھی تاریخی شمس الفیوز عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے دادا میاں حضور رحمت اللہ علیہ کا تاریخی نام شمس الفیوز ہوا، جو کہ محدث سورتی نے رکھا، اور ہدایت رسول حضرت علامہ مفتی ہدایت رسول رامپوری علیہ الرحمہ نے اپنے نام مبارک پر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین و ملت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ تمام لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ سارے لوگ آج کے دن حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ کی نظر و نیاز دلائیں اور حضرت کے دن کو منائیں، سیلیبریٹ کریں اور فاتحہ کا انتظام و انتظام کریں اور اپنے آنے والی نسل کو بتائیں کہ یہ اتنی بڑی شخصیت پیلی بھیت کی سرزمین میں پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بیلو والے چوراہے پر محدث سورتی علیہ الرحمہ کا مزار اقدس بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
تمام لوگوں کو حضرت کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے اور حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.